اب سونامی کی آ گئی. اب پھر آج اسلام آباد رات بہت بارش تھی, کئی علاقوں گھروں میں پانی داخل ہوا ہے. اچھا ابھی آگے سندھ کی باری آنی ہے. ابھی آپ یہ سوچیں کہ یہ جتنا پانی اسلام آباد, لاہور اور سارے ایریاز پہ گر رہا ہے, اس کا رخ کہیں نہ کہیں ان دریاؤں میں ہے جو گھوم پھر کے سندھ کو ڈبوئیں گے جا کے. زلزلے سے اچھل گیا, بمبوں سے اچھلنا باقی ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی مارس سیٹرن ہی جنگیں کراتے ہوتے ہیں, اب یہ پھر آمنے سامنے, ایگزیکٹلی آمنے سامنے. اور باقی یہ ہے کہ ترکی کا نمبر لگا پڑا ہے اس ٹائم. ترکی کریٹیکل کنڈیشن میں اس ٹرانزٹ کے بعد. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اسامہ صاحب کی جو اسٹرالوجی ہے ڈے بائی ڈے اس طرف بات جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے اسامہ صاحب نے سونامی کی بات کی تھی, پانی کے اچھال کی بات کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ رشیا میں بھی زلزلہ آیا, جاپان کو بھی انہوں نے ہائی الرٹ پہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ زلزلے آ رہے ہیں. آج پریڈکشن مزید لیں گے کہ اگست میں کون کون سی ڈیٹس امپورٹنٹ ہے, زلزلوں سے, سونامی سے, پانی سے ریلیٹڈ کہاں کہاں سیلاب آ سکتا ہے, یہ پوچھیں گے. آج 30 جولائی 2025 بدھ کا دن ہے جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز جو سب سے پہلے دیں, ایک مودی کے حوالے سے کہ انڈین پارلیمنٹ میں جب مودی صاحب گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ شغل لگایا گیا. ایک سکھ پیچھے سے بولا کہ میرے پاس تو تصویریں ہیں رافیل کی, میں نے تو خود کھینچی ہیں تصویریں, اور بڑا ان کو پمپ کیا گیا. کیوں؟ ٹرمپ ان کی جان نہیں چھوڑا, ٹرمپ ان کے ساتھ 25 ٹیرف بھی لگا رہا ہے. یہ بات بھی ٹرمپ نے کر دی. اور جہاں ٹرمپ کو مائک نظر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مائک والا جا رہا ہے, اس کو بلاتا ہے, وہ کہتا ہے جی بھائی جان, کہتا ہے جی مائک آگے کرو, مائک آگے کر کے کہتا ہے جی ہاں جی میں نے سیز فائر کروایا پاکستان انڈیا کا. وہ 4 مائک جدھر دیکھتا ہے ٹرمپ وہ کہتے ہیں جی سیز فائر تو میں نے کرایا انڈیا کو, اور مودی کا وہ پورے پارلیمنٹ میں شگر لگا. اچھا ناظرین آپ کو اب امپورٹنٹ جو خبریں دیں, انڈیا کا آپ کو پتا ہے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی فالز آپریشن جو ہوا ہے مہادیو کے حوالے سے, اس میں انہوں نے 3 معصوم کو جو مارا تھا اس کے ساتھ جو تصویریں انہوں نے ریلیز کی ہیں, ان کے ساتھ بندوق رکھی ہوئی ہے. اتنے مطلب میں کہتا ہوں بیوقوف لوگ ہیں یہ, بندوق رکھ کے ساتھ اس کے اندر کپڑا ڈالا ہوا ہے. مطلب بازار سے بندوقیں خریدی ہیں اور ان کے آگے رکھ دی ہیں, یہ نہیں کپڑا نکال دیں. جب آپ نئی بندوق خریدتے ہیں تو اس کے اندر کپڑا ہوتا ہے, تو وہی رکھ دی ان کے آگے کہ جی یہ دیکھیں جی ہم نے دہشت گرد مارے, اپنے بندے مار کے ان کا نام یہ لگا دیا گیا. اچھا جی, اور اس کے علاوہ بتائیں اب تک انڈین دہشت گردوں کے خلاف سربکف کے نام سے آپریشن پاکستان نے جو رکھا تھا, اور ابھی بھی یہ جاری ہے, 31 جولائی تک یہ آپریشن جاری ہے. اور پاک آرمی نے انڈین دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا ہے, اور گن شپ ہیلی کاپٹر بھی یوز کیے ہیں, کیونکہ یہ پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں, تو ہیلی کاپٹر سے ان پر وار کیا جا رہا ہے. وہ پاک آرمی نے سوچ رہی ہے کہ ان پہ پورا آپریشن کرنا ہے, ان کا وہاں سے صفایا کرنا ہے, اور چھپے دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے. پاکستان, چائنا نے پاکستان کو Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر جو دیا تھا وہ میدان میں آ گیا. یہ بہت فائٹر ہیلی کاپٹر ہے, اور یہ اب انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے. اور یہ دیا تھا کہ انڈیا اگر کوئی جارحیت کرے تو یہ ٹینکوں پہ اس کا اٹیک ہوتا ہے, اس ہیلی کاپٹر کا. یہ بھی دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اچھا جی, باجوڑ میں جھڑپ ہوئی ہے, 3 دہشت گردوں کو مارا گیا, 4 زخمی ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ شدید آمنے سامنے ان کی فائرنگ ہوئی, اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے اور سب فائرنگ بھی ہو رہی ہے. اس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو بتاتے چلیں جو سربکف آپریشن جو لانچ کیا ہے, اس میں علاقے میں کرفیو ہے, وہاں کی عورت یا بچے یہ کیا کرتے ہیں, دہشت گرد لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور جا کے عورتوں کو, آگے سے عورتیں بولتی کیوں آئے ہو, تو ان کو مارتے ہیں کہ ہمیں جگہ دو گھر میں, یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے. ان کا لیٹر بھی ایک ناظرین آیا, اس میں ایک لیٹر انہوں نے لکھا ہے, دہشت گردوں نے بولا ہے کہ ہم عوام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہماری حفاظت کیجئے, ہمیں یہاں سے نکلنے دیا جائے. کیا ہوا, اب لڑو نا, اب بھاگ کیوں نہیں ہے. یہ وہی ہیں جو انڈیا ان کو پیسے دے کے حملے کروا رہا ہے. اب وہ لیٹر جاری کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیجان کمانڈو مار دیے گئے, ہماری جان چھوڑ دو, ہمیں یہاں سے عزت سے نکلنے دو, ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہمیں عوام کو کچھ نہیں کہیں گے. اس طرح کے لیٹر یہ جاری کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پاک آرمی کے اس آپریشن میں 1 میجر اور 3 سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو امپورٹنٹ خبریں بھی دیں, ضلع باجوڑ تحصیل ہے اس کی مامم ایریا ٹراکو, یہاں سے بھی دہشت گرد زندہ پکڑے ہیں. درجنوں کی تعداد میں دہشت گردوں کو مارا گیا ہے اور پکڑے جا رہے ہیں. یہ اسٹل آپریشن 31 جولائی تک اس کی ڈیڈ لائن ہے, ان کا صفایا کرنا ہے. اس کے علاوہ رشیا یوکرین جنگ آپ کو بتاتے چلے, ٹرمپ نے 10 سے 12 دن جو رشیا کو بتائے تھے
اور اب نیٹو کے جہاز بھی ہوا میں ہیں. اسامہ صاحب نے کہا تھا نیٹو کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے رشیا پہ. نیٹو کے جہاز کل دیکھیں گے ہوا میں. وہ اس لیے دیکھیں گے یوکرین کے اندر بھی دھماکے ہوئے ہیں اور رشیا کے اندر بھی ملٹری ٹرین سائٹ پر دھماکے کیے گئے ہیں رشیا والی سائٹ پہ. اور ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے بعد رشیا نے یوکرین کے 25 لوگوں کو مارا ہے اور حملے اور تیز کر دیے رشیا نے. جو ٹرمپ نے ڈیڈ لائن جب دیتا ہے ٹرمپ ڈیڈ لائن رشیا اٹیک کرتا ہے. اب یوکرین ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے جنگ میں. اب یہ بھی پوچھتے ہیں اسامہ صاحب سے کہ یوکرین امریکہ مل کے رشیا کا مقابلہ کریں گے. ٹرکی کے حوالے سے پوچھیں گے, وہاں پہ جناب بڑے وہ اپنی جنگی مشقیں تیز کر رہے ہیں ٹرکی والے, یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں. اچھا رشیا یوکرین میں پولینڈ کے پاس بمباری ہوئی, نیٹو کے ممالک کہتے لو جی یہ تو ہم پہ آ گئے ہیں. اب نیٹو کے تبھی جو جہاز تھے وہ ہوا میں ہیں اور رشیا کا روسٹو ریجن ہے اس کے اندر میسو اٹیک کیے تھے جہاں پہ لوجیکل سٹرائکس ہوئی ہیں, ملٹری ٹرین ہب, اور ٹھیک ٹھاک نقصان رشیا کا بھی ہوا ہے. اب اسامہ صاحب سے کیلکولیشن لیتے ہیں, قدرتی آفات زلزلے اس حوالے سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں, کچھ کمنٹس بھی لیں گے. اسلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ تو اس کو کوئی تاریخوں میں نہ قید کریں. آپ کو بتایا تھا نومبر تک یہ رہے گا سارا تیز معاملہ پانی کو لے کے, اور پانی کے اچھال, پانی کی جنگیں. اب دیکھیں زلزلہ آیا 8.8 کا, بڑا ہائیسٹ جو رشیا کی سائٹس پہ, اور کافی پانی چڑھ آیا, کافی 4-4 5-5 میٹر لہریں اوپر اٹھی ہیں. اور 9+ آپ کو پتہ ہے 8+, 9+ جو پاورفل زلزلے مانے جاتے ہیں. اور جاپان اور ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جو ہے وہ الرٹ جاری ہو گیا. تھائی لینڈ اور یہ سارے بھی جو ویور دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں الرٹ جاری ہوا. خبروں میں تو ظاہری بات ہے چیدہ کوئی ملک کا نام آ جاتے ہیں, لیکن یہ پانی کا خطرہ ساحلی علاقوں کو سب کو موجود ہے اور اس کو سیریس لیا کریں. دیکھیں ہم نے جب اپنی طرف سے سیاحوں کو منع بہت پہلے کر دیا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر سے خبریں آئی یا این ڈی ایم اے نے پہلے کیا یا ہم نے کیا. بات تو یہ تولنے کی ہے کہ این ڈی ایم اے سے پہلے ہم نے بتا دیا کہ یہ سب ہونے والا, اور بڑی سیریس لینگویج میں سمجھایا کہ نہ جائیں, سیریسلی کہا نہ جائیں. اب دیکھیں ہر چیز اب اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اب جو خیر میں یہ یقینی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ویور ہے وہ تو دیکھتا ہے, اس کو سمجھ ہے, وہ تو چیزوں کو اپنے لائف پلانز کو اکارڈنگ ٹو آور پریڈکشن مینیج کر رہا ہے, پلان کر رہا ہے, اور سیف بھی ہے ڈیفینیٹلی. بس یہاں تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کی کہ جب میں کوئی سیریس آپ کو کوشچن دے رہا ہوتا ہوں جو ریگولر, اب روز تو پریڈکشن نہیں ہوتی نا پروگرام میں, صرف یہی ہوتا ہے نا کہ آپ تجزیاتی طور پہ ان چیزوں کو میچیور کرتے ہیں, معلومات کو یا کی گئی پریڈکشنز کو بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ نے کہا ایگزیکٹلی ویسے جا رہا ہے, اب آگے بتائیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں یہ ہم نے کب سے بتا دیا تھا کہ پانی کا مسئلہ نومبر تک کا ہے, اس کو تاریخوں میں نہیں لینا. اب سونامی کی آ گئی, اب پھر آج اسلام آباد رات بہت بارش تھی, کئی علاقوں گھروں میں پانی داخل ہوا ہے. اچھا ابھی آگے سندھ کی باری آنی ہے. ابھی آپ یہ سوچیں کہ یہ جتنا پانی اسلام آباد, لاہور اور سارے ایریاز پہ گر رہا ہے, اس کا رخ کہیں نہ کہیں ان دریاؤں میں ہے جو گھوم پھر کے سندھ کو ڈبوئیں گے جا کے. سندھ ڈیم تو نہیں بنانے دیتا, لیکن سندھ کو یہ عقل نہیں ہے کہ جتنا مطلب آپ لوگوں کے پھر وہ اگر ڈیمز ہوتے ان کو جیسے کہتے ہیں پاکستان کو روکنے یا مینیج کرنے کا بھی آپ کے پاس وہ ہوتا ٹائم یا سیٹنگ. اینی ہو خطرے میں سندھ بہت زیادہ اس ٹائم پہ. اور آپ کو جیسے بتایا تھا کہ پہلے کبھی بھی آپ نے ایسا سیلاب نہیں دیکھا ہوگا, اور اس دفعہ جو پنڈی کی خبریں کبھی ایسی سنی تھی زندگی میں. اسی طریقے سے آپ باقی بھی ایریاز جو ہیں اپنے اندازے تیر تکے مت ماریں. سیریس تھریٹ ہوگی, نومبر تک ہوگی. نومبر تک پہلے دن سے بتائی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کہا تھا این ڈی ایم اے کی طرح یہ 15 دن امپورٹنٹ ہیں یا یہ 10 دن امپورٹنٹ ہے. میں نے نہیں کہا. یاد کریں 1 جولائی سے میرا خیال ہے ہم نے اس کو جاری کر دیا تھا کہ 12 جولائی 13 جولائی کے بعد سیکٹر نے جیسے ہی اپنی موومنٹ بدلنی ہے, قدرتی آفات میں تیزی آ جائے گی, پانی اچھلے گا, بمبوں سے اچھلے, زلزلوں سے اچھلے, جیسے مرضی اچھلے. زلزلے سے اچھل گیا
जंगों वाला उछाल बाकी है। अब ये एक ना टू द पॉइंट नोट करते जाएं, जलजले से उछल गया, बम्बों से उछलना बाकी है, ठीक। दूसरा, सैटर्न इस टाइम जहां उल्टा घूम रहा है वहां मार्स इसके बिल्कुल अपोजिट आ गया वर्गो में। अब पाइसिस वर्गो आमने सामने, सैटर्न मार्स एग्जैक्टली एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि इन दिनों में अगस्त अगस्त पूरा, और मैक्सिमम मुझे ये लग रहा है कि ट्रबल्स और चीज़ें ट्रिगर कर जाएंगी, और जिसमें यूक्रेन रशिया हो, चांसेस हैं कि वर्गो कंट्रीज, हमने उस दिन भी निकाले कि वर्गो में आया है तो वर्गो कंट्रीज। बात यह है कि जब भी मार्स सैटर्न ही जंगें कराते होते हैं, अब ये फिर आमने सामने, एग्जैक्टली आमने सामने। अच्छा, आपने एक बात की थी, आमने सामने फायरिंग देखी है हमने बाजोड़ में, और पाकिस्तान के देखे आर्मी के लोग भी शहीद हुए हैं, उनको भी मारा गया दहशतगर्दों को, और मोदी की भी इंसल्ट हुई है वहां पर उसके। अब आप खबरों में भी देख लें वो चीजें बल्कि बन वो रही। खबरें उसकी भी आ रही हैं कि तालिबान कमांडर्स ने जो है ना बेइज्जती की है इनकी, टीटीपी कमांडर्स की, और वही जो मैंने कहा था कि ये आपस में लड़ेंगे आगे मुस्तकबिल में, देखिएगा। और बाकी ये है कि तुर्की का नंबर लगा पड़ा है इस टाइम, तुर्की क्रिटिकल कंडीशन में इस ट्रांजिट के बाद। तुर्की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड वाली साइड, ये वाली जो साइड्स होंगी, स्पेशली स्विट्जरलैंड और ये आपका स्वीडन और तुर्की जो है, ये इम्पोर्टेंट है इस वक्त। और इसी के साथ साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपका यूके या फ्रांस भी सेफ है। मार्स जो आया है, प्यूटन को जो हमने कहा था जिस तरीके से प्रवोक कर रहे हैं, और प्यूटन क्लियर है अपने माइंडसेट में, या तो प्यूटन जिंदा है या प्यूटन इनका सर लेगा, सिंपल इज दैट। इनको इनको वो भांप चुका है, इसीलिए वो ट्रम्प की बात को सीरियस नहीं लेता, कि जब वो फोन करता है या कोई बात करता है वो और तेज कर देता है काम। ट्रम्प को ये बेइज्जती भी लग रही है ना, वो बार बार कह रहा है कि वो आ, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब जो कुछ हो रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जितने तो हमारे यूके के फेलोज या यूरोपियन फेलोज देख रहे हैं, उनको तो अब तैयारी रखनी चाहिए। देखें, अगर आप लोग आज से अपना वाइंड अप शुरू करते हैं, आपको जितने भी दिन मिलते हैं वो ग्रेस पीरियड है। जिंदगी आप लोगों ने ये सोच ली कि मॉर्गेज, उधर का घर, उधर का पासपोर्ट, उधर के चक्रों में। लेकिन आप अगर टेक्निकली बारीकी से सोचेंगे तो इसमें कहीं इमोशंस नहीं थे, इसमें वो सुबह नहीं थी, वो शामें नहीं थी, एक मशीनी जिंदगियां। और फिर दूसरा, ये जो आप लोग बेनिफिट क्लेम्स कर रहे होते हैं और आप लोगों को ये लगता है कि ये शायद जायज है, ये बहुत गलत है। एक कम्युनिटी ने फैसला किया, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम डजेंट मैटर, उसने एक फैसला किया कि हर कोई ऐसे टैक्स देगा, फिर हम उनको बेरोजगारी अलाउंस देंगे, बूढ़ों को घर देंगे, या बूढ़ों की सर्विसेज के लिए, या बच्चे का दूध का खर्चा उठाएगी हुकूमत, ये सारी एक प्लानिंग की। तो एक मुसलमान का काम होता है कि उसको उसको जैसे कहते हैं प्रमोट प्रमोट करे सोशल सिक्योरिटी के मामलात को। लेकिन यहाँ हमारे बड़ा अजीब ट्रेंड है कि उसको जैसे कहते हैं कि बेनिफिट्स क्लेम किए जाते हैं, झूठ 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 ही होता है, मतलब गलत बयानी, और चीटिंग चीटिंग और चोरी चोरी ही है। वो ये नहीं होता कि जैसे कई लोग पाकिस्तान में समझते हैं जी बिजली के कुंडे डालना चोरी नहीं है, वो जायज समझते हैं कि एक पंखा ही चल रहा है जी, मतलब एसी चल रहा है जी। नहीं, आप एथिकली रॉन्ग है। अब आप अपनी जिंदगियों के मसाइल को ख़त्म नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ना कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिंदगियां ठीक नहीं हो रही, वो मसला ये है कि बताने वालों ने इस्लाम का वो स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए जो कि किसी भी इंसान की बेहतर तरबियत या नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, और गलत बयानी असल में इसको कहते हैं। झूठ तो अल्लाह की निशानियों को वो जैसे कहते हैं झुठलाना होता है, ये गलत बयानी है, चीटिंग है, चोरी है। चोरी किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। वो बेशक, अच्छा आप चलो मुझे बताओ किसी काफिर के घर चोरी कर सकते हो तो जायज हो जाएगी? नहीं। तो ये कौन सी दलील है कि जी यूके में हम बेनिफिट क्लेम कर लें, तो वो जेन बनाया हुआ है कि हमने बस लूटना है, और इस पे खुश होते हैं कि मैंने इतना क्लेम ले लिया, मैंने बच्चे का भी ले लिया, मैंने घर भी ले लिया। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। माजरत के साथ आप लोगों को ये मेरी बात बुरी लगेगी, मैं समझता हूँ सारे अपने व्यूवर से,
لیکن کسی کو آپ کو بتانا تو ہے یا کسی کو نہیں بتانا. مطلب کائنڈ آف مولوی تو آپ سے پیسے لیتا ہے, مولوی تو آپ کے چندے پہ ہے, مولوی شاید آپ کو اس طریقے سے ٹائڈ اپ نہ کر سکے کیونکہ اس کا معاش جڑا ہے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور آپ کی مرضی کے فتووں سے. لیکن الحمدللہ جیسے ہم کئی دفعہ عرض کرتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. سما جو صاحب امریکہ یوکرین کے ساتھ ملے گا آگے؟ دیکھیں امریکہ ہی اس سب کو کروا رہا ہے, ملے گا کیا؟ میزائلز اس کا, پیسہ اس کا, امدادیں اس کی, وہ نہ دیتا تو یوکرائن جنگ ہی نہ لڑتا. امریکہ اگر اس کو نہ کہتا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ دن آنے ہی نہیں تھے, اتنا بندہ مرنا ہی تھا. یہ تو اب ٹرمپ ڈرامے بازی کرتا پھر رہا ہے. باقی ملکوں کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ رشیا کی سے بزنس نہ کرو, رشیا کو مدد نہ دو, باقی معاملات میں ٹریڈ نہ کرو ایون. لیکن خود جو یوکرائن کو پمپ کرتا رہا ہے, اس کو پیسہ دیتا رہا ہے, اس کو قرضائی کیا ہے, اس کو آئی ایم ایف سے قرضے لے کے دیے ہیں, تو خود کیا کیا؟ تو بہرحال یہ تو ایسی فضول منافقت ہے, ہائپوکریسی, اور دن بدن اب اس کے دن تھوڑے ہی ہیں. ترکی جیسے وہ ملک میں جو بتا رہا تھا کہ یونان بھی خطرے میں, اب ترکی بھی خطرے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا معاملہ اب ان دنوں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتا ہے, یونان کا معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتا ہے, افریقہ کے کچھ ملک اس میں آ سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں, کہ ادھر بھی اب ہمیں خبریں تو نہیں ہیں لیکن وہاں بھی مسائل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو بھی ساحلی علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہ احتیاط کریں اپنی, اور بالکل تیاریاں رکھیں. باقی جو یو کے اور یورپ والے ہیں ان سے بار بار گزارش کر رہا ہوں میں کہ ایک تو اپنے ایسٹس میں تبدیل کر لیں, گولڈ شولڈ میں تبدیل کر لیں, جو مکان شکان بکتے ہیں وہ بیچ بوچ لیں اور چیزوں کو بہتر کر لیں. چلو ابھی تو جنگ کی تھریٹ ہے, ایک بار جنگ کی تھریٹ گزر بھی گئی تو پھر اس کے بعد اگلا فیز ہے ریسیزم کا, اگلا فیز ہے مذہبی مخالفت کا, جس کی لہر آپ لوگ اینٹی امیگریشن پروٹیسٹ یو کے میں بھی ہو رہے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اوپر سے ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے, لوگوں کو بھی یہی مشورے دے رہا ہے یورپ کو کہ امیگرینٹس کیا کر رہے ہیں, کیوں لے رہے ہو. تو اس کہانی کو سوچیں ذرا پلیز, اس پہ ذرا نا سیریسلی سوچیں. واٹ اف آپ اگر ساری زندگی کی کمائی کے ساتھ ادھر کسی حادثے کا شکار ہو گئے, مار دیے گئے, مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو کیا کتنے نفلوں کا ثواب ہوا, وہاں پراپرٹیاں بنا کے بچے آپ کے نہیں رہے, زندگیاں آپ کی ڈسٹرب, بھاگم بھاگ, اور پچھلوں کوئی پیسہ بھیج کے, مطلب آپ اے ٹی ایم مشینز بن گئے. باہر جانے والا بےچارہ تو اپنی زندگی جی نہیں پاتا, پچھلے سمجھتے ہیں حق ہے ہمارا کہ اب اس سے پیسے لیں ہم. مطلب کئی دفعہ لوگوں نے مجھے گلا کیا, ہم نے تو شکر ہے اپنی فیس کا جو وہ ہے ایک ہی سلاٹ رکھا ہوتا ہے, بے شک وہ آٹو میسیج ہے پاکستانی کو جائے یا باہر والے کو, لیکن مجھے یاد ہے لوگ شروع میں کہتے ہوتے تھے کہ جیسے ہی ہمارا باہر کا نمبر دیکھتے ہیں ایسٹرالوجرز یا جو اپوائنٹمنٹ والے یا پاکستانی ڈاکٹرز ایون یا آن لائن کوئی بھی ڈاکٹرز, تو ہمارے لیے وہ فیس ہی بڑھا دیتے ہیں. اچھا ایک وہ فیس بڑھا دیتے ہیں, دوسرا ایک اور کام کرتے ہیں, جو آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کو ملنے کو دل کرتا ہے, لیکن ہر ملنے کے چکر پہ ٹکٹ کے علاوہ پورے خاندان کے گفٹ لانے پڑتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بوجھ ہے. اچھا یہ ادھر رسم نوکری کے جو دن کی چھٹی ملی ہے وہ علیحدہ گھاٹا ہے, پہلے وہ دن مائنس پھر یہ, اور ان لوگوں کو ملنے کے لیے جو صرف تحفوں کے انتظار میں بندے کے انتظار میں نہیں ہے, ان کے لیے وہ بےچارے آتے ہیں اپنی یادوں کو کریدنے یا انجوائے کرنے, اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ آ کے لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں 100%. مطلب کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا اتنی بار کی زندگی, یا اس کو اچھا چلے کمنٹ کر کے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو میرا تو ایکسپیرینس بھی ہے اور میں اس کو جانتا بھی ہوں, تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تیاری رکھیں اپنی کمیونٹیز, ایک تو کمیونٹیز میں مطلب موو آئرلینڈ کریں, کے جس بارے کی میں سے پوچھ رہے وائڈ ہیں اپ کچھ. کر سکتے ہیں. کیا آئرلینڈ کا کیا حالات ہے؟ آئرلینڈ دیکھیں, آئرلینڈ ٹیکنیکلی تو آئرلینڈ مجھے تو بہتر لگتا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ, کیونکہ جو اس نے غزہ پہ سٹانس لیا اس وقت, اس نے یورپ کے سارے مسلمانوں کو آئرلینڈ جانا چاہیے کہ آئرلینڈ کی اپروچ بہت اچھی تھی اس میٹر کو لے کے, اور آئرلینڈ بریٹن سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے,
اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آئرلینڈ موو ہو سکیں ان کو ادھر ہونا چاہیے اور ایک اچھا ماحول بنائیں ان کے ساتھ مل کے. یہ جو بینیفٹ چوری کرنا اور یہ ساری حرکتیں چھوڑ لیں. ہاں ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیں مسلمان نے جو خرچ کرنا ہوتا ہے نا, یہ خیر خیراتیں, یہ فوڈ, یہ سارا کچھ یہ اپنے وہاں کرنا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا پاکستان میں صرف کوئی خصوصی قربانی کرنی ہو, صدقہ دینا ہو, صدقہ ہو کوئی بکرے پہ چھری پھیرنے کا, یا کوئی اسپیشل صدقہ ہو جس کے لیے ریکوائرمنٹ, جیسے ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے کروا رہے ہوتے ہیں چیزیں بڑی اسپیسیفک, انہی کے لیے, انہی کے نام پہ, انہی کے ایونٹ میں, یا انہی کے کسی معاملے میں, ان کے بچوں کے افسوس میں, یا ان کے بچوں کی خوشی میں. اٹس ڈفرینٹ تھنگ. لیکن اوور آل یہ ہم نے بڑا ہی غلط روش اپنائی ہوئی ہے کہ پاکستانی پیچھے تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, پوری دنیا میں سب سے بڑے ڈونر ہیں یہ, لیکن یہ اپنے ادھر کمیونٹیز میں گوروں کو ارد گرد نہیں دے رہے ہوتے. ان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد ہمسایوں کو, بوڑھے گوروں کو, وہاں کے لوگوں کو بھی وہ ہمسائیگی کے حقوق میں ڈالیں, ان کے لیے کھانے, ان کو لنگر, ان کو بھی امپریس کریں تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں, تاکہ وہ اسلام کی اصل پکچر کو سمجھیں. آپ نے وہ اسلام صرف سارا پاکستان میں مخصوص کیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کو ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کی کمیونٹی میں بھی خرچ کریں. اچھا کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں جی, 48 گھنٹے کا آپ نے تھم نیل لگایا, آپ ڈرا رہے ہیں. یہ ڈرانا نہیں ہے, یہ ڈیز واقعی کریٹیکل ہے, چاہے سمندری طوفان ہو کچھ ہو. ساما صاحب بہتر بتائیں گے اس پہ کہ کریٹیکل ہیں کہ نہیں ہے یہ جو 48 گھنٹے. اب آپ بتائیں یہ جو بلوچستان میں دہشت گردوں کے اوپر جو مقابلے ہو رہے ہیں یہ چیزیں بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک طاہرہ شاہ ہے یہ کہہ رہی ہے وٹ ول بی دا سچویشن ان کویت ڈیورنگ دس اینڈ اپ کمنگ ٹائم ایز پر یور پریڈکشن. کویت کا ابھی دیکھتے ہیں چارٹ, اس پہ کبھی کبھی ذکر اتنا نہیں کیا ہم نے, دیکھا نہیں اس کو, تو وہ دیکھ کے پھر پروگرام کرتے ہیں, وہ ملکوں والا ایک اسپیشل ایڈیشن بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وی ول بی گیٹنگ نیو ڈیٹس ان اگست, میک پیپل فالو دا ٹرک لائٹ. I am not an astrologer. It's my prediction. There is no war going to break out in India and Pakistan. Mark today, day and time. یہ محمد تنویر صاحب نے لکھا ہے. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ تنویر صاحب ادھر آ جاتے, میری جگہ پہ آ جاتے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قدرت کے سسٹمز کو ہم شاید نہیں سمجھتے. یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیسیکلی. ہم سارا دن چارٹ سے اب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی جو ذہنی حالت ہے یا وہ جو اس ٹائم محسوس کر رہا ہے وہ سارا کا سارا پلانیٹری انفلوئنس ہوتا ہے, مثال مطلب ٹیکنیکلی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے محسوسات بھی ویسے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک. اچھا یہ جو پچھلی جنگ تھی یہ کون مان رہا تھا اس وقت؟ کون ماننا تھا کہ حملہ ہوگا, 26 جگہوں پہ شہروں پہ حملہ ہو گیا تھا, اتنے میزائل اگلوں نے چلا دیے, اتنے رافیل گر گئے. اس وقت کون مان رہا تھا پاکستان میں؟ اس وقت بھی ایسے کئی بیٹھے تھے, مارک مائی ورڈ اینڈ دس اینڈ دیٹ ڈزنٹ میٹر. لطیف صاحب نیچے کہہ رہے ہیں فلک بھائی جو بھی ساما صاحب سے پریڈکشن کو غلط کہے آپ ان لوگوں کے میسج نہ لیا کریں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہ ایک کمنٹ نہیں ہے, اس طرح کے کئی کمنٹس ہیں. یہ لطیف صاحب ہیں, یہ ریگولر ہمیں واچ کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے فلک یہ سمجھتا ہے کہ اچھا جو پروگرام ہے نا اس میں میری طرف سے جو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ بھی نیگیٹو لو پوزیٹیو لو کھلا لو اور ڈزنٹ میٹر. تو کلیئرٹی الحمدللہ اپنی ریڈنگز میں بھی, اپنے جیسے کہتے ہیں خدا کے فضل پہ یقین بھی ہے, تو اس لیے ورنہ فلک کی کیا ضرورت تھی بھی یہ سوال لیتا. اب آپ لوگ منع کر رہے ہیں اور اس کو پھر ٹھیک ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے اس طرح کے. مطلب یہ لوگ خود بھی نہیں سوچتے نا کہ آؤٹ آف 100 یہ بڑے ڈیموکریٹک ہوں گے, بڑے یہ اجتماعیت کو ماننے والے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ بندہ پی ٹی آئی کا فالوور ہو یا ویسے سو کال ڈیموکریٹک ہو. تو اب یہ بتائے کہ یہ ووٹنگ کرے, یہ تنویر صاحب جو بھی ہے نا سائنسدان, یہ نیچے جا کے 200 کمنٹ پچھلے 5 پروگرامز کے کمنٹس کی ایک گنتی گن لے, اس کی ریشو بنائے, تو اس میں دیکھیں یہ نمک کے برابر بھی ہے کہ نہیں. وہ خود ہی ہوں گے نمک. اچھا بس صاحب یہ ریگولر کمنٹ کر رہے ہیں بھائی, ان کا رہنا جائے.
اسامہ بھائی فلک بھائی دونوں کو میرا سلام. آپ نے صرف یہ بات پوچھنی تھی کہ جو لوگ بیرون ملک میں ہیں اپنے ویزے کے حصول کے لیے بہت پریشان ہیں. آپ نے جیسا کہ بولا کہ اب ممالک میں جنگیں آئیں گی جیسا جاپان، کوریا، یورپ وغیرہ، تو کیا کرنی چاہیے یا بس ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے جب حالات خراب ہو تو اپنے ملک واپس آ جائیں؟ مطلب بڑا لمبا ان کا کمنٹ ہے، تھوڑی رہنمائی فرما دیں. آپ لوگوں کو سب سے پہلا سمجھ لیں کہ 12واں گھر ایکٹیویٹ، آج یہ ذرا فلک یہ سارے اوورسیز سمجھ لیں اس بات کو، ذرا تم بھی سیدھے ہو جاؤ. یہ ایک ہی کمنٹ لیں گے آخری بس. دیکھو گولڈ 12واں گھر گولڈ کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جی جی 12واں گھر ایکٹیویٹ ہوتا ہے فورن سیٹلمنٹ کا. یہی اسپرچویلٹی کا ہے، یہی ایکسپینس کا ہے، یہی لاسز کا ہے، یہی بیڈ پلیئرز کا ہے، اور یہی جو ہے آپ کے فارن سیٹلمنٹ کا. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس گھر کی ایکٹیویشن کے نتیجے میں جس نے باہر جانا ہے تو ایک تو زندگی بھر اس کا ایکسپینس بھی ہائی رہے گا، لاسز بھی ہائی رہیں گے، اور وہ باہر ہوگا. اب وہاں اسپیکٹ دیکھا جائے گا کہ اگر جوپیٹر کا یا اس کا کوئی اسپیکٹ اچھا ہے تو یہ بندہ وظیفے کر رہا ہوگا. جو تو کر رہا ہو وظیفہ ویزے کے لیے وہ جائے، جو ادھر جا کے بھی وظیفہ کر رہا ہو وہ بھی رہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو وظیفے کے نتیجے میں نہیں جا رہا یا وظیفہ نہیں کر رہا، اس کو باہر سوٹ نہیں کرے گا. پہلا تو آج یہ زندگی میں کلیئر سٹیٹمنٹ میری طرف سے لے لیں. مطلب آپ اسپرچولی اپنے آپ کو ہائی کریں گے تو یو ول بی گڈ، اور اس کا مطلب ہے آپ کو سوٹ بھی کرے گا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جوپیٹر کا اسپیکٹ ہے، وہاں آپ کو اچھی مدد ملے گی. اچھا دوسرا، جوپیٹر کا اسپیکٹ جن لوگوں پہ ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں 12ویں گھر والے؟ وہ ہوتے ہیں یہ آپ کے پیر فقیر اور یہ سارے جو جاتے ہیں ریلیجیس، جتنے بھی لوگ مشنریز ریلیجیس، ان کے مزے ہوتے ہیں. کیوں؟ کھانے مل رہے ہیں، خدمتیں. وہی یو کے ہے جو اپنے پیو کو نہ روٹی دے مطلب اپنے وہی امریکہ ہے یا وہی ملک ہے جو اپنے بلڈ ریلیشنز میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی موجیں لگی ہوتی ہیں، کہیں کھانے پک کے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں خدمتیں ہو رہی ہوتی ہیں. خود بھی ہم انجوائے کرتے ہیں، مطلب یہ بات نہیں، لیکن آپ کو ایک علمی بات بتانی ضروری ہے کیونکہ میں بڑا اسٹریٹ ہوں اس میٹر کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو علمی طور پہ حقیقتیں کھلنے کی عادت پڑ جائے، سمجھ آ جائے کہ حقیقتیں کیا. تو حقیقت یہ ہے اس لیے یہ لوگ جو تبلیغ پہ جائیں یا اس پہ جائیں یہ مزے کرتے ہیں. سیم ایز اٹ از، اگر کوئی وظیفہ کر رہا ہے اور باہر کا ویزا لگتا ہے جائے وظیفے کے نتیجے میں، اور وہاں بھی جو وظیفہ کر رہا ہے وہ رہے. باقی سارے اپنی تیاری رکھیں کیونکہ وہ جتنا عرصہ بھی رہیں گے تنگ ہی رہیں گے، کوئی ٹھیک ہے. ان کو بدل نہیں سکتا. اچھا اب اس میں ایک اور فیکٹر ہے کہ اب ہم کیا کریں. جو جانے بھائی آپ اپنا ذہن بنا کے جائیں، اب وہ پرانے ذہن صرف چینج کرنا، کچھ نیا نہیں ہونے لگا، صرف ذہن چینج کرنا ہے کہ کوئی پاسپورٹ پہ پیسے نہیں لگانے، کوئی شادیاں پیپر میریج ان چکروں میں نہیں پڑنا. چپ کر کے کمائی ٹارگٹ بنائیں، اپنا ایک گول سیٹ کریں اور اپنی تیاری رکھیں کہ کبھی بھی واپس آنا پڑے تو واپس آئیں. بس ٹھیک ہے. لگ جائے چلے جائیں، اپنا ٹارگٹ رکھیں چھوٹا. اب ہوتا یہ ہے، میں نے وہ لوگ دیکھے کہ 10 سال کی کمائیاں تو پاسپورٹ لینے کے لیے گزار دی، اور اب جب 40 کی عمر میں یا بوڑھے ہو کے پاسپورٹ ہاتھ لگے ہیں تو خاندان بھی نہیں پہچانتا، ان کے لیے بھی اے ٹی ایم مشینیں ہیں، ادھر کے بچے بھی قابو نہیں آ رہے اور زندگی ختم. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب گولڈ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں لوگ، اگست میں لے لیں؟ کمنٹ آیا ہوا پراپرٹی کا بھی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پراپرٹی لے لوں. پراپرٹی تو لیں جب یہ خیر وہ تنویر صاحب کی طرف سے تو پراپرٹی لے لیں جو 14 اگست تک کوئی اگست میں حملہ نہیں دیکھ رہے یا آگے حملے نہیں دیکھ رہے. آگے بھائی صاحب جنگیں ہی جنگیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو یہ ہے کہ جیسی کوئی اٹیک ہو کے تھوڑی سی صورتحال ہوگی، پراپرٹیز گر جائیں گی. جس نے تو لینا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے وہ تو اب بارگین کرے باہر سے یا جہاں سے بھی، مطلب 70 کا 50 لگا کے لے لے مثال دے رہا ہوں. لیکن جس نے بزنس کے لیے کرنا وہ نہ کرے، جس نے اس کو بزنس بنایا تھا وہ نہ کرے.
میں نے ویسے بھی ایک دن پروگرام میں بتایا تھا کہ شرعی طور پہ یہ کوئی بزنس نہیں ہے, یہ غلط ہوا ہے. لوگوں سے چھت مہنگی ہو گئی ہے, لوگوں کے گھر مہنگے کر دیے گئے, چھتیں مہنگی, ان کا سر کا جیسے کہتے ہیں چھپنے کی اللہ کی زمین تھی, ان کا حق تھا ایک جیسے چڑیا کو گھونسلہ بنانے کا آزادی سے, اور یہ پراپرٹی میں سارا بلیک منی, سارا پیسہ سب ادھر آ گیا, جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ ہائی چلی گئی, اور اس ہائی کے چکر میں لوگوں سے مطلب جیسے کہتے ہیں چھت بنانی, گھر لینا مشکل ہو گیا. یہ بڑا پرابلم ہوا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ گولڈ جو ہے وہ 3.40 پہ جب گرا کریں چپ کر کے بائی کر لیا کریں. فلکچویشن آپ نے دیکھا پورے, میں نے 1.5 مہینے کی دیکھی ہے, کبھی 50 کبھی 40, اور اب کافی دنوں سے جو آخری میں نے دیکھا تھا 3.62 3.60 تھا دوبارہ. یہ وہی ہے جب ہمیں کمنٹ آنے لگ گئے تھے جی وہ تو 3.40 پہ چلا گیا, اور میں نے کہا تھا آپ بے فکر رہیں, اس فلکچویشن کو چھوڑ دیں. ہاں کسی نے اگر وہ ہمیں سمجھایا بھی تھا کہ اس فلکچویشن میں کھیلنا ہے تو کھیلے, جب 3.30 30.40 پہ وہ خرید لے. اچھا اب کئی لوگ کنفیوز ہوں گے کہ 3.60 یا 3.62 پہ لے لیں یا نہ لیں. انتظار رہے, جس دن 55-50 پہ بھی آ جائے لے لیں, کیونکہ آگے اکانومی کوئی اچھی اس پہ نہیں جا رہی. اس نے گھوم پھر کے آپ صرف اپنی ویلتھ کو محفوظ کر لیں گے, کبھی بھی لیں. اس چکر اس کو پروفٹ کے ذہن سے نہ لیں, اس کو اپنا پیسہ بچانے کا ذریعہ سمجھ کے لیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ آپ ذائچے بنا رہے ہوتے ہیں, اپوائنٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال آپ شاید کمنٹس دیکھتے نہیں, لیکن لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. 99% لوگوں کے کل کے پروگرام میں بھی بڑے اچھے کمنٹس تھے, اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اسلامک اسٹڈی کو. وہ کہتے ہیں اسلام ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے کہ کتنا آسان اور ایزی ہے, اور آپ کتنی پیاری باتیں بتا رہے ہیں. یہ باتیں مجھے بھی نہیں پتا, بڑوں نے نہیں بتائی, یہ بڑے قصوروار ہیں. میں اپنے بڑوں کی بات بھی کر رہا ہوں. لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے نیچے کہ ہمیں بڑوں نے نہیں بتائی, آج پتہ لگ رہا ہے کہ اسلامک نالج اسامہ صاحب ہمیں کیا دے رہے ہیں. کچھ یہ کمنٹس تھے, اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اسامہ صاحب کی جو پریڈکشن ہے وہ بہترین ہوتی ہے, اور اپنی حاضری لگاتے ہیں لوگ آ کے کہ یار سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, میں اب دیکھ رہا ہوں. مطلب اس طرح سوف مطلب اپنی فیملی کی طرح. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جڑے ہوئے اس دعا کریں. جذبے کے تحت جڑے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سینے جو ہے دین کے لیے کھول دے, اپنی معرفت نصیب کرے, شیطان کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے ان کو, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی پریشانی اور ذلت اور کسی ناگہانی صدمے سے بچائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو موقع ہے, زبردستی سوال کریں, میکسیمم کویسچن کریں. اور ٹھیک ہو, جیسے کسی نے اس دن رننگ کے متعلق کیا تو ایک نیا آپ لوگوں کے لیے باب کھل گیا. اچھا اسی طریقے سے کئی لوگ میں نے دیکھا ہے, 1-2 دفعہ اتفاق بھی ہوا ہے, I really appreciate کہ جو اپنی کی ہوئی بات کو واپس لیتے ہیں. انہوں نے اوپر کمنٹ کوئی غلط کیا, بعد میں اس کو کہا کہ نہیں میں سوری میں جلدی میں بول گیا, یا واٹس ایور کمنٹ کو انہوں نے واپس لیا. تو یہ ایک اچھی روش ہے, انسانی عمل ہے اپنی غلطی کو فوراً مان کے فوراً اس کو ریکٹیفائی کرنا, اور ڈھیٹ ہو جانا شیطانی عمل ہے. اور یہ نشانی بھی انہی لوگوں کی ہے جن پہ جادو سایہ ہوتا ہے, جو ہانٹیڈ ہوتے ہیں وہ ڈھیٹ ہوتے ہیں, بس یہ سمجھ لیں وہ ڈھیٹ ہیں. اور خصوصاً وہ اپنی باتوں سے بھی نہیں ہلتے, فیملی میں بھی ایسی مشہور ہوتے ہیں, اور سخت مشہور. وہ بےچارے سخت نہیں ہیں, وہ ان کی باڈی پوزیسڈ ہے, تو وہ اس لیے اس طریقے کا رویہ آپ کو دے رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی خبروں کے ساتھ, اور آپ کی انشاءاللہ تعالی اسلامی تربیت اسامہ صاحب اس چینل پر کریں گے. وہ باتیں جاننے کو ملیں گی جو آپ کو شاید آپ کے بڑوں نے نہ بتائی ہوں. ہم کوشش یہ کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.